بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ پریہان اپنے کمرے میں کروٹیں بدلتی سونے میں ناکام ہو رہی تھی۔ خانزادہ نے اچھی خاصی ناراضگی جتا دی تھی۔ شاید واقعی اسے اب اپنا خیال خود رکھ لینا چاہیے تھا، مگر وہ پوروا کے معاملے میں بے بس تھی۔ اسے جب عیسیٰ کے پاس چھوڑنے کا ارادہ کیا تھا، وہ کتنی دیر منتیں کرتی رہی تھی کہ پریہان کے ساتھ جانے کو تیار ہے، مگر عیسیٰ کے پاس نہیں جانا۔ پریہان کا دل نہیں مان رہا تھا، پھر بھی سمجھا بجھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ اب وہ بات کرتی تھی تو نارمل لگتی تھی۔ عیسیٰ شاید خیال رکھ رہا تھا، لیکن اس کے لہجے میں پہلے جیسی کھنک نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ لاڈ سے نہیں بولتی تھی۔ اب وہ نہ ملنے کی ضد کرتی تھی، نہ اس کے پاس آنے کی ضد کرتی تھی۔ پر عیسیٰ کے پاس بھیجنے کا کہا مان گئی۔ عیسیٰ کے یوں ٹکٹ پھاڑ کر اسے روکنے کی ضد پر رکنے کا کہا تو بھی چپ ہو گئی۔ پریہان کو اس کا یوں بدل جانا کبھی کبھی گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتا تھا۔ یہاں وہ کھانا نہ کھائے تو پرواہ کرنے اور خیال رکھنے والے لوگ موجود تھے، اور جانے پوروا صحیح سے کھاتی بھی تھی یا نہیں۔ جب سے ثنا بیگم گئی تھی، پریہان کا دل خوف سے بھر گیا تھا۔ اوپر سے پوروا نے جب کال پر بات کی تو وہ اداس لگی۔ خانزادہ کے ڈانٹنے سے بھی خائف تھی، مگر پوروا کو نظر انداز کرنا بھی تو ممکن نہیں تھا۔ اور اب خانزادہ نہ کال اٹھا رہا تھا نہ بات کر رہا تھا۔ دونوں کو سوچتی الجھتی وہ سو گئی۔ صبح کے قریب اٹھی تو پھر سے کال ملائی۔ اس بار اس نے کال بیک کر کے کام کا کہا اور کال کاٹ دی۔ پریہان کو صاف محسوس ہوا جیسے بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس نے پوروا کا نمبر نکال کر میسیج ٹائپ کیا: پوروا، میں نے بات کر لی ہے، تمہیں پریسا آپی کے پاس بھیج دوں گی۔ عیسیٰ کی ماما کے سامنے کم جانا اور ان سے زیادہ بات بھی مت کرنا۔ کچھ کہیں تو حدید کو بتانا، وہ سنبھال لیں گے۔ اپیا کو معاف کر دینا ہنی، میرا سویٹ سا ٹوئیٹی۔ اسے میسیج بھیج کر اس کی تصویر دیکھتی مسکرائی تھی۔ صبح کی نماز پڑھ کر گرم بستر میں لیٹ کر خود سے عہد کرنے لگی کہ اب کھانا پینا چاہے ڈبل کرنا پڑے کر لے گی۔ خانی بیگم بھی جو کہیں گی کر لے گی، بس حدید غصہ نہ کرے۔ وہ غصہ ہو جائے تو ڈرا دیتا تھا۔ وہ سکون سے آنکھیں موند کر سوتی دیکھ ہی نہیں پائی کہ اس کا میسیج نہ ریسیو ہوا نہ سین ہوا ہے۔ اسے خبر نہیں ہوئی۔ پوروا کا ثنا بیگم سے سامنا بھی ہو گیا، باتیں بھی سن لی، ہاں، مگر اس بار اس نے کسی کو بھی بتانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی، حالت ایسی کہ جیسے کوئی مرنے کے در پہ ہو، وجود ساتھ چھوڑ چکا ہو مگر روح نکلنے سے انکاری ہو جائے۔ در بدر ہوتی رہی تو اتنا محسوس نہیں ہوا، مگر جب یہ بات بتائی گئی تو دل کو لگ گئی تھی۔ پریہان سے اس نے کتنی منتیں کی تھی اپنے ساتھ لے جائے، وہ سمجھا بجھا کر خود چلی گئی تھی۔ عیسیٰ نے خیال بھی بہت رکھا اور جب جی چاہا اپنی فرسٹریشن بھی نکالی۔ وہ تب بھی سہتی رہی۔ نہ وہ عیسیٰ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی نہ خانزادہ کے گھر۔ اسے اپنے گھر رہنا تھا، مگر اسے اب شدت سے احساس ہو رہا تھا اس کا اپنا کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ ہانی کا گھر بھی وقتی سہارا تھا، وہ مر گئی تو سہارا ختم۔ پریہان کا اپنا گھر تھا، پریسا کا بھی اپنا گھر تھا، اور اس کا گھر بس یہ وقتی سہارے تھے۔ وہ بغیرت نہیں تھی اور کسی کو پھنسانے کے پلان تو ہرگز نہیں کر رہی تھی۔ ایک ٹین ایج لڑکی کے لیے یہ بات نہیں گالی تھی جو اس نے سنی اور سہنے کی کوشش میں ناکام ہو گئی۔ دوست کے پاس آ گئی، وقتی سہارے ہی لینے تھے تو ایک اور سہارا صحیح۔ ہنیا اس کے منہ سے سب حالات سن کر شاکڈ ہو گئی۔ اسے سن کر ہی رونا آ گیا تھا۔ پوروا تو پھر سہ کر بیٹھی شاکر ہو رہی تھی۔ بہت برا ہوا، بٹ نیور مائنڈ، سب برے ہیں، مطلب تمہاری بہنیں بھی، کسی کو فکر ہی نہیں تم وہاں حالات سے جونج رہی تھی، ٹھکانے ایسے ہوتے ہیں کیا؟ ان آنٹی نے تو بس تمہاری آنکھیں کھولیں اور کچھ نہیں۔ ہنیا نے بے رحمی سے تبصرہ کیا۔ پوروا پتھر کا مجسمہ بنی سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ ساتھ ہینڈ کیری پڑا تھا جس میں اس کی ضرورت کی کچھ چیزیں تھیں اور بس۔ ایک ڈریس تک نہیں رکھا، جو تن پر تھا وہی
اس کے پاس ڈریس تھا، آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ اپنی دوست کے پاس پہنچ کر خود پر گزری اب تک کی ساری داستان سنانے لگی۔ اس کے آنسو نہیں رکے تھے، دل بری طرح سے ڈوب رہا تھا۔ اس بار ایسی ڈپریسڈ ہوئی تھی کہ اس کا دل بہنوں کی طرف بھی مائل نہیں ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی ثنا بیگم کی باتیں سہنا مشکل ہیں اور کسی کو بھی بتانے پر اس کا ٹھکانہ پھر سے بدلا جاتا۔ وہ تھک رہی تھی، گھر بدل کر۔ ہاتھ میں موبائل اس نے سختی سے تھاما ہوا تھا، ناخن سفید پڑ رہے تھے۔ اوکے ڈونٹ کرائی پری، میری بات سنو، میں ہوں نا۔ ہنیا مزید غصہ نہیں کر پائی، اپنی نم آنکھیں صاف کی۔ وہ اس کی ہم عمر چھوٹی سی لڑکی تھی، نہ سمجھانا آ رہا تھا نہ حالات سمجھ میں آئے۔ اب تم میرے پاس رہو گی؟ اسٹڈیز کنٹینیو کرو، سب سے پہلے تو یہ موبائل آف کر دو، کالز کر کے دماغ جلائیں گے اب تمہارا۔ انفیکٹ سم توڑ دو، موبائل میں نمبرز رہنے دو، نیو سم لے دوں گی، کبھی ضرورت پڑے تو کر لینا کال۔ ہنیا نے اپنی عمر اور صنف کے عین مطابق جذباتی فیصلہ سنا کر اس سے موبائل چھینا۔ وہ جمی بیٹھی رہی۔ ہنیا نے خود سم نکال کر توڑ دی مگر نمبرز موبائل میں رہنے دیے۔ اسے وہیں چھوڑ کر باہر نکلی، ملازمہ سے کھانا منگوایا اور زبردستی کھلا کر پوروا کو لٹا دیا۔ وہ چابی کی گڑیا بنی سب کرتی رہی، لیٹ کر آنکھیں تک بند کر لی مگر اب نیند کسی ظالم دیوی کی طرح نہیں آئی تھی۔ پوری رات اس نے سسکتے ہوئے آنکھوں میں گزار دی۔ ثنا بیگم کی باتیں دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے ہر بات شیئر کر ڈالی سوائے نکاح کے۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر ہنیا نے ماں باپ کے سامنے اس کا مسئلہ بڑھا چڑھا کر رکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ لڑکی کی ذمہ داری اٹھانا آسان کہاں تھا؟ ہنیا رو مت، دنیا کی حقیقت یہی ہے، تمہاری بہنیں بھی کیا کریں، اپنے گھروں کی ہیں۔ لڑکی کے جب ماں باپ نہ رہیں تو اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ ہنیا کی مدر نے تعصب سے تبصرہ کیا تھا۔ وہ ٹھڑک کر رہ گئی، کتنا بڑا سچ تھا۔ وہ بھی اب اسی حقیقت میں جینا چاہتی تھی۔ اپنوں میں بے نام سہارے ڈھونڈنے اور ان کی چھاؤں میں چھپ کر رہنے سے کچھ نہیں ملا تھا۔ اسے یہی بہتر لگا، کھو جائے اور سب کی زندگیاں آسان ہو جائیں۔ نہ عیسیٰ پر جبر کا رشتہ تھوپا جائے، نہ حدید کو زبردستی کی ذمہ داری اٹھانی پڑے اور نہ اس کی بہنوں کو اسے سنبھالنے میں اپنے گھر کی فکر چھوڑنی پڑے۔ اس نے مان لیا وہ اکیلی ہے۔ اس نے وہی کیا، وہی سوچا جو جذباتی لڑکیاں کرتی ہیں۔ وہ دکھی تھی مگر اسے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اسے نکاح کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ ہنیا کی ماما مسلسل تعصب اور ہمدردی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وقت کس بے رحمی سے بدلا تھا۔ کل تک یہی عورت اسے دیکھتی تھی تو کیوٹ کہتے نہیں تھکتی تھی، آج بس ترہم سے دیکھ رہی تھی۔ لوگوں کے رویے اور سوچ آپ کی ذات سے نہیں جڑے ہوتے، وہ صرف آپ کے حالات سے جڑے ہوتے ہیں۔ آپ وہی ہوتے ہیں مگر جب حالات بدلتے ہیں تو لوگوں کے خیالات بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ بددلی سے جیسے تیسے ناشتہ کر کے اٹھ گئی۔ ہنیا تو کالج کے لیے تیار تھی۔ ابھی وہ کمرے کی جانب بڑھتی ان کی نظروں سے اوجھل ہوئی تھی کہ ہنیا بولی، میں چاہتی ہوں پری میرے ساتھ رہے اور میرے کالج میں ہی اس کا ایڈمیشن کروا دیں۔ ہنیا کی خوشی سے بھرپور آواز ابھری۔ پوروا کے قدم تھم سے گئے تھے۔ دیکھو ہنی، تمہاری فرینڈ ہے تو ہیلپ کریں گے، بٹ سوری ٹو سے وہ ہمارے گھر نہیں رہ سکتی۔ ہنیا کے بابا مسٹر وسیم سنجیدگی سے بولے تھے۔ بٹ بابا، ہنیا نے احتجاج کرنا چاہا تو وہ ہاتھ اٹھا کر روک گئے۔ ہنی، ہیلپ کریں گے مطلب اوکے، اسٹڈی کر لے، ہاسٹل میں رہ لے، میں اخراجات اٹھاؤں گا مگر اور کوئی ضد نہیں۔ آئی ڈونٹ نو اس کی باتوں میں کتنی سچائی ہے، جانے کس فیملی سے ہے، کن حالات میں گھر سے نکلی ہے۔ اپنی ریپوٹیشن اور تمہارے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتا، سو ڈونٹ بی سلی۔ مسٹر وسیم کی سنجیدہ آواز میں بیٹی کے لیے محبت اور نرمی تھی مگر پوروا کے لیے کوئی نرمی نہیں تھی۔ Wasim, I know her mother. She was best doctor.
مسز وسیم نے نرمی سے اس کی ماں کا حوالہ دیا تھا۔ شی از ڈیڈ ناؤ۔ مسٹر وسیم نے اپنی بات پر زور دیا۔ پوروا لرزتا وجود لیے سب سن رہی تھی۔ ہنی جاؤ، ڈرائیور ویٹ کر رہا ہوگا، کالج سے لیٹ ہو جاؤ گی۔ ڈونٹ وری، تمہاری فرینڈ کی ہیلپ کی جائے گی۔ ہنیا اپنے باپ کی یقین دہانی پر بیگ اٹھا کر چلی گئی۔ پوروا اپنی جگہ سے ہل تک نہیں پائی تھی۔ پھر ہنیا کے کالج میں آپ بات کر لیں ایڈمیشن کے لیے، مسز وسیم نے چائے کا سپ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ نیور، ہنی کو اس فرینڈ شپ سرکل میں لانے کی ضرورت نہیں۔ ہنی نے خواہ مخواہ ذمہ داری ڈال دی سر پر۔ وسیم صاحب بیزار ہو رہے تھے۔ اٹس اوکے وسیم، کتنی NGOs ہیں، ہم ڈونیشن دیتے ہیں، اسے بھی صدقہ سمجھ لیں گے، بیگم وسیم نے پرسکون لہجے میں کہا۔ پوروا ساکن سی ہو گئی۔ اسے آج یقین ہو گیا جن کے ماں باپ نہیں ہوتے وہ صدقوں پر پلنے والے لاوارث بچے ہوتے ہیں۔ کوئی چیپ سا کالج اور اس کے ساتھ ہاسٹل دیکھ لو اور جان چھڑواؤ، ہم پیسے دے دیں گے، اتنا بہت ہے۔ مسٹر وسیم اکتائے ہوئے لہجے میں کہہ کر وہاں سے اٹھ کر جا چکے تھے۔ پوروا خود کو گھسیٹتی ہنیا کے روم تک پہنچی اور زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ہنیا واپس آئی تو اس کی ماما نے سب سمجھا دیا۔ وہ اچھی دوست تھی مگر خود مختار نہیں تھی۔ شرمندہ سی پوروا کے پاس بیٹھی یہاں وہاں کی باتیں کرتی رہی، اور پھر کچھ ہی دن تک مسٹر وسیم نے اس کا کسی دور کے کالج میں ایڈمیشن بھی کروا دیا اور کالج کے قریب ایک سستے سے ہاسٹل میں رہائش کا بندوبست بھی کر دیا تھا۔ اس لڑکی سے کہہ دینا ہم خرچ بھی بھیج دیا کریں گے، بس ہنی سے کانٹیکٹ نہ کریں اور نہ ہی یہاں دوبارہ آئے۔ کل تک اسے کچھ ہوا یا کسی غلط کام میں پڑ گئی تو خواہ مخواہ ہماری بیٹی کا نام بھی اس کے ساتھ گھسیٹا جائے گا۔ مسٹر وسیم نے سب انتظامات ہوتے ہی سختی سے مسز وسیم کو تاکید کی۔ وہ سر ہلا گئی۔ آئی ایم سوری پوروا، میں چھپ کر تم سے کانٹیکٹ کروں گی، فکر مت کرنا۔ ماں باپ کے سامنے احتجاج جان کر ہنیا بے بسی سے پوروا کو کہنے لگی، تم اپنے ماما بابا کی بات مان لینا ہنی، تمہارے پیرنٹس بہت کیئر کرتے ہیں تمہاری۔ اسے سمجھاتی پوروا کے انداز میں بھی حسرت تھی اور الفاظ میں بھی۔ میری ہیلپ کر کے تم نے بہت بڑا احسان کیا ہے، بس مجھے کچھ ضروری سامان منگوا دو، میرے پاس ڈریسز بھی نہیں ہیں۔ اس نے بیگ سے پیسے نکالے، وہ پیسے جو پہلے ہی موسیٰ اور پھر حدید پاکٹ منی کے طور پر دیتے رہے تھے، جو پریان نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، اور کچھ جو آنی دیتی رہی تھی، سب ملا کر اس وقت اس کے پاس اتنی رقم تو تھی کہ آسانی سے اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر کچھ پیسے بچا بھی سکے۔ ہنیا کے منع کرنے کے باوجود اس نے اپنے پیسے ہی لگائے۔ اب وہ خود مختاری سیکھ رہی تھی۔ گل جان نے ٹھیک کہا تھا، حالات خراب ہوں تو انسان سب سیکھ جاتا ہے۔ بس ایک بات غلط کرتی تھی کہ اس کے پاس اس کا خیال رکھنے والے بہت اپنے ہیں، وہ اکیلی تھی اور وہ سب وقتی سہارے۔ پوروا نے سر جھٹکا اور باقی آنسو اندر اتار لیے۔ او گاڈ، چیپ ڈریسنگ کرو گی پوروا اب تم؟ ہنیا تو پوروا کے سامان میں حجاب گاؤن اور سستے اور سادہ کرتے ٹراؤزر دیکھ کر ہی شاکڈ ہو گئی۔ پوروا کی ریکویسٹ پر اس نے اپنی میٹ کو پوروا کی مرضی کی چیزیں لا کر دینے کا کہا تھا، مگر جب سامان آیا تو وہ منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پوروا نے خاموش نظر سب چیزوں پر ڈالی۔ اس کے پاس اتنے کھلے پیسے نہیں تھے کہ کسی مال میں جا کر کھل کر شاپنگ کرتی۔ مجھے چھپ کر رہنا ہے، مطلب سب سے چھپ کر۔ میری پوری لائف چیپ ہو چکی ہے تو یہ تو پھر ڈریسز ہے۔ پوروا یاسیت بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ نادان لڑکیاں مکمل اور پرسکون لباس کو چیپ سمجھ کر اداس ہو رہی تھی۔ وہ لباس جو اس مشکل میں اسے بری نظروں سے بچا کر اور اسے ڈھک کر رکھنے کا کام آ رہا تھا۔ ہانیہ لب کاٹتی خاموش ہو گئی۔ پوروا ایک چھوٹے سے بیگ میں اپنے کپڑے رکھ کر تیار ہو گئی۔ مسز وسیم نے اس کی پڑھائی کا سب انتظام مکمل کر لیا تھا، اس کا ایڈمیشن، ہاسٹل کے اخراجات، بکس، بیگ، فائلز، رولز اور وہ سب جو اسے چاہیے۔ مسٹر وسیم کی نسبت ان کا رویہ نرم تھا اور اپنی طرف سے انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ کچھ کمی نہ رہے۔ پوروا نے نم تشکر بھری آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ سچ تو یہی تھا کہ آج کے زمانے میں بھی اچھے لوگ باقی تھے، اور اچھائی صرف غریب لوگوں کی میراث نہیں ہوتی۔
ڈرائیور کے ساتھ اسے ہاسٹل پہنچا دیا اور یہاں اس کی زندگی کا دوسرا سر ترین رخ شروع ہوا۔ سستا سا ہاسٹل اور اس کی 3 مزید لڑکیاں اس کمرے میں، گھٹن زدہ ماحول اور شور شرابہ۔ رات کو جلد سونے والی پروا اب 12 سے 1 بج جاتا، سو نہیں پاتی تھی، ہنستی کھلکھلاتی لڑکیوں کو تکتی رہ جاتی، مگر ان کو کسی بھی مزاحیہ حرکت یا مذاق پر ان کے لب مسکراہٹ میں نہ ڈھلتے، آنکھیں جانے کیوں نم ہو جاتی تھیں۔ ہنستے ہوئے لوگ بھی برے لگنے لگے۔ حجاب میں مکمل چھپ کر وہ ساتھی لڑکیوں کو حیرت اور ہنسنے پر بھی خاموشی سے دیکھتی رہتی تھی۔ کالج بھی قریب تھا، پڑھتی اور واپس سیدھی ہاسٹل پہنچ جاتی تھی۔ پرائیویٹ ہاسٹل تھا، رات کے 10 بجے تک لڑکیاں جب چاہتی تب لوٹتی، مگر وہ کالج سے بھاگ کر پہلی فرصت میں ہاسٹل پہنچتی تھی۔ لوگوں کی نظروں سے ڈرتی تھی، کالج میں بھی رکنے سے ڈرتی تھی۔ لڑکیاں کہاں جاتی تھیں، کیا کرتی تھیں، پروا نے کبھی دھیان نہیں دیا تھا۔ سستا اوڑھ کر اور سستا کھا کر سکون کو ترستی پروا چند ہی دنوں میں بری طرح ڈپریشن کا شکار ہو رہی تھی۔ اسے جینا نہیں آ رہا تھا، اعتماد بڑھنے کے بجائے کم ہوتا جا رہا تھا۔ موبائل میں نیو سم ڈال لی تھی، مگر کال کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا، جو تھے انہیں اب وہ اپنا نہیں سمجھ رہی تھی۔ نمبرز کو دیکھتی اور دیکھتے دیکھتے رو پڑتی تھی۔ وہ کال کرے اور اسے قبول نہ کیا جائے تو کیا کرے گی؟ ہاسٹل فیلوز نے شروع میں ہائے ہیلو کرنا چاہی، مگر وہ گمسم سی لڑکی جتنی حسین تھی اس سے کئی زیادہ عجیب تھی، کسی کے پاس بیٹھنے پر، بولنے پر اور دیکھنے پر بھی سہم جاتی تھی۔ سب نے کنارہ کر لیا، تبصرے کیے، چھپ کر مذاق اڑانے لگے، جو اسے ہر حال میں اپنے پاس رکھتے تھے۔ وہ ان سے کنارہ کیے دنیا والوں میں سکون تلاش کر رہی تھی۔ اس نے ناکام ہی ہونا تھا، تو یہ تھی وہ باہر کی زندگی اور یہ تھا حالات کا مقابلہ کرنا۔ اسے تو کچھ بھی نہیں آتا تھا، وہ تو وقت کے دریا میں پوری ڈوب کر ہاتھ پیر چھوڑ چکی تھی۔ اب چاہے بہاؤ جہاں لے جائے چلی جائے گی۔ اسے غلط لگا تھا، وہ خود حالات کا مقابلہ کر سکتی ہے، مقابلہ کرنے کے لیے بھی سہارا چاہیے تھا۔ اسے لگا تھا وہ سنبھل جائے گی۔ ہاں، کیا جا سکتا ہے مقابلہ، مگر کسی مرد کے بغیر، وہ بھی اس معاشرے میں مشکل ترین کام ہوتا ہے اور کبھی کبھی اذیت ناک بھی۔ وہ غلط تھی، نادان تھی۔ جذباتی لڑکیوں کا یہی تو المیہ ہے، انہیں لگتا ہے انہیں سہارے نہیں چاہیے، انہیں لگتا ہے گھر والوں کی ضرورت نہیں، کوئی چھاؤں نہیں چاہیے، انہیں لگتا ہے وہ اپنے بل بوتے پر جی سکتی ہیں۔ وہ جذبات میں فیصلہ کر بیٹھتی ہیں، مگر نتائج اکثر انہیں رلا دیتے ہیں۔ لڑکیاں تو پاگل ہوتی ہیں۔ خانزادہ صاحب، ہاشم خان اور بہروز خان کے سب ٹھکانوں کی خفیہ تلاشی لے چکا ہوں، وہ کہیں نہیں ہیں، اور دونوں بھی اس معاملے سے بے خبر ہیں۔ کوئی اور دشمن ہے آپ کے دماغ میں؟ ادب خان نے تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے ایک سوالیہ نظر خانزادہ کے چہرے پر ڈالی۔ وہ گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اب تو بس مسٹر وقار بچتے ہیں۔ ادب خان: مسٹر وقار کی کوئی خبر نہیں، ملک سے باہر ہیں، مگر ہاں کہیں سودا کیا تھا اس نے۔ اب جس سے سودا کیا اس کی خبر نہیں، کون ہے؟ خانزادہ پیشانی مسلطہ پریشان لہجے میں بول رہا تھا۔ ہفتہ بھر ہو چکا تھا، پروا کی تلاش ہر جگہ سے ناکام ہو رہا تھا۔ اس کی سم بند تھی، اب تو ہر ہاسپٹل اور یہاں تک کہ سرد خانے تک کھنگال بیٹھے تھے وہ۔ اگر وہ نہ ملی، جانے زندہ بھی تھی یا نہیں، اس کی بہنوں کو کیا بتائے گا؟ ایک بڑا مورکا تو پریہان کو بتانا اور سنبھالنا تھا۔ وہ آدھی بات سن کر ہی ڈپریشن سے برا حال کر لینے والی پریہان، جس کی کنڈیشن اس وقت صحیح نہیں تھی، شدید نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ پریشانی کے مارے اس کا سر پھٹنے والا ہو رہا تھا۔ ابھی تو ثنا بیگم شہر میں ہی تھی۔ عیسیٰ کی حالت عجیب ویرانی کی طرف مائل تھی۔ وہ اسے حویلی لے جانا چاہتی تھی اور وہ پروا کے بغیر کہیں بھی جانے کو تیار نہیں تھا۔ علاقے کے بہت سے معاملات اس کے سر تھے۔ سرداری کی ذمہ داری ایسی تھی کہ یہاں بیٹھے رہنا بھی مشکل تھا۔ اپنے پی اے کو وقار صاحب کے بزنس اور ڈیٹیلز پتہ کرنے کا کام دے کر عیسیٰ کے پاس پہنچا۔ وہ ابھی تک صدمے میں بیٹھا ہوا تھا۔ عیسیٰ، اب تم یوں نہیں جانا اسٹارٹ کرو، ہم تلاش کر رہے ہیں پروا کو، وہ مل جائے گی۔ خانزادہ نے عیسیٰ کو ٹوکا۔ اسے اب واپس جانا تھا حویلی، اور عیسیٰ کو لے جانے کا مطلب پریہان کو پروا کی غیر موجودگی کی اطلاع دینا تھا۔ عیسیٰ اس کے حکم پر
خاموش ہو گیا۔ پوروا جب تک نہیں آتی میرا دماغ خالی ہے، یونی جا کر کیا کروں گا؟ وہ دل گرفتگی سے بولا۔ تو رکھنا تھا نا خیال، خبر رکھتے کسی پریشانی میں ہے وہ۔ مت بھولو تمہاری ضد کی وجہ سے پاکستان میں تھی، اب تک تمہیں بتایا بھی تھا اسے خطرہ ہے، تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ خانزادہ تب اٹھا، ہر طرف سے مایوسی بڑھ رہی تھی، اوپر سے عیسیٰ کی ضد اور بگڑتی حالت۔ وہ بھڑک گیا۔ میں بتا رہا ہوں، صبح تک ٹھیک تھی، میں واپس آیا تو وہ کہیں نہیں تھی۔ آپ نے سنا تو ہے خود گئی ہے باہر۔ عیسیٰ تو اس الزام پر تڑپ گیا۔ تمہیں لگتا ہے وہ باہر گھومنے والی لڑکی تھی؟ اسے پہلے کبھی باہر نکلتے دیکھا ہے عیسیٰ؟ اگر یہ کسی کی چال تھی تو اس معاملے کو جلد حل کر لیا جائے گا۔ میرا دماغ مت چلاؤ، خدا کے لیے خود کو سنبھالو اور اب یہ سوگ ختم کرو۔ وہ ٹھیک ہوگی اور مل جائے گی، اللہ سے دعا کرو۔ اللہ نے دعا کا ذریعہ اس لیے تو رکھا ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں اللہ سے رجوع کر لیا جائے۔ دعا کرو اور عورتوں کی طرح رونا دھونا بند کرو، خانزادہ نے اسے سختی سے ڈپٹ کر سمجھایا۔ عیسیٰ نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اب اسی دن آئی تھی نا یہاں؟ پوروا سے کوئی بات تو نہیں کی تھی آپ نے؟ کیا ملی ان سے؟ عیسیٰ فارغ ہوتا ثنا بیگم کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ نہیں، میری کیا بات، میں تو ملی نہیں، مجھے کیا خبر کہ کہاں گئی، بتا کر تھوڑی گئی ہے۔ وہ گڑبڑا گئی۔ خانزادہ کے اس طرح براہ راست پوچھنے پر ایسا لگا جیسے وہ اس کے دل کا چور بھانپ گیا ہے، اور وہ تو گھر کے ایک ایک ملازم تک سے تفتیش کر چکا تھا، کسی کو نہیں بخشا تھا اس نے۔ بہتر ہوگا ایسا ہی ہوا ہو۔ اس کی بات پر ان کی سانس تھمی تھی۔ کیا یہ کوئی دھمکی تھی؟ ہم حویلی واپس جا رہے ہیں، آپ کو جانا ہے تو چلیں، عیسیٰ کے پاس رہنا چاہیں تب بھی ٹھیک، مگر پریحان کو ابھی یہ بات مت بتائیے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کے جواب دینے سے پہلے عیسیٰ بول پڑا، میرے پاس رک کر کیا کریں گی؟ جب یونی سٹارٹ کر رہا ہوں تو مورے بور ہو جائیں گی، واپس جائیں تو اچھا ہے، میں اب اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ نے ماں سے التجا کی تھی۔ ثنا بیگم کی ضد پر بھی وہ نہیں مانا تھا۔ وہ اب ٹھیک ہے، آپ پلیز حویلی چلیں ہیں۔ وہ اپ سیٹ تھا، شروع سے تنہائی پسند تھا، اور تو کچھ زیادہ الجھا ہوا سا ہو رہا تھا۔ سم لوگے تو حویلی آؤ گے نا، وعدہ کرو۔ ثنا بیگم نے وعدہ چاہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ ثنا بیگم اور خانزادہ واپس چلے گئے۔ عیسیٰ کے پاس پوروا کی یادیں تھیں اور بے بسی۔ اس کے اس طرح رابطہ ختم کر کے گھر چھوڑنے پر کچھ دن بعد احمد اور حسن خود ملنے چلے آئے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اچانک غائب ہو گئے، نہ کالز اٹھا رہے ہو، نہ میسیجز کا رپلائی دے رہے ہو، اور یونی بھی نہیں آ رہے ہو۔ وہ دونوں پریشان تھے۔ عیسیٰ نے انہیں پہلے تو ٹالنا چاہا، مگر پھر کچھ سوچ کر سارا معاملہ بتا دیا۔ اگر کہیں کوئی سراغ ملے میرے ساتھ اسے تلاش کرواؤ پلیز، اس نے ریکویسٹ کی تو وہ دونوں بھی فکر مند ہو گئے۔ پکچر ہی دکھا دو ان کی، پھر کہیں بھی نظر آئیں تو پہچان سکیں۔ حسن نے جھجک کر کہا، پوروا کی تصاویر سے تو عیسیٰ کا موبائل بھرا پڑا تھا، دیکھ لو۔ لالا نے تو ہاسپٹلز اور ہر جگہ دیکھ لی، وومن ہاسپٹلز میں بھی ادب خان نے پتہ کر لیا۔ اب بتاؤ کہاں ڈھونڈوں اسے؟ عیسیٰ نے اس کی تصویر نکال کر دکھا دی۔ دونوں دیکھ کر سر ہلا گئے۔ چلو دیکھتے ہیں۔ یہ انویٹیشن کارڈ دینے آئے تھے، آئرہ کی شادی کا ہے، تم سے کانٹیکٹ کر رہی تھی، تمہارے فلیٹ میں بھی گئی، تم نہیں ملے تو ہم سے ایڈریس مانگا، ہم نے کہا ہم خود دے دیں گے۔ احمد نے کارڈ ٹیبل پر رکھا تو عیسیٰ نے ایک سرسری نظر ڈالی۔ احمد اور حسن اٹھ کر چلے گئے۔ پکچر دیکھ کر سوچ لیا انہیں ایک بار فوٹو پر بھی دیکھ لینا چاہیے۔ لڑکی پیاری ہو، کم سن اور حسین تو زیادہ تر جس کے ہاتھ چڑھے استعمال کر کے یا پھینک دی جاتی ہے یا ایسے اڈوں پر بھیج دی جاتی ہے جہاں اس کے حسن کے ڈھلنے تک پیسہ کمایا جا سکے۔ یہ بات اور حقیقت تلخ اور تکلیف دہ تھی، مگر سچ تو یہی تھا۔ وہ عیسیٰ سے نہیں کہہ سکے، لیکن خود سوچ لیا تھا۔ عیسیٰ کی بیوی ان کی بھابھی تھی، اگر اس کے لیے ضروری تھی تو ان کے لیے بھی اسے تلاشنا بے انتہا ضروری تھا۔ دوست جو ٹھہرے۔ عیسیٰ اداس تھا، وہیں اکیلا بیٹھا تھا۔ کارڈ اٹھا کر ایک سرسری نظر اس پر ڈالنے لگا۔ آئرہ زمان شاہ، ویڈز ادم شاہ۔ عیسیٰ نے سر جھٹک کر کارڈ واپس رکھ دیا۔
اب اس کے پاس کسی دوسرے کی فکر پالنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو پریان بیڈ پر ساکت سی لیٹی ہوئی تھی۔ خانی بیگم نے ملتے ہی بتا دیا تھا پریان میں عقل آ گئی ہے، اچھا کھاتی پیتی ہے، بات ماننے لگی ہے۔ اس کی ڈانٹ کا اتنا اثر تھا کہ ایک بار میں ہی سدھر گئی تھی۔ خانی بیگم خوش تھی کہ خانزادہ کا روب بیوی پر اتنا تو ہے ہی۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے بڑھا تو پریان نے آواز پر آنکھ کھول کر اسے دیکھا اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ حدیث میں السلام علیکم وہ اسے دیکھتے ہی شروع ہو رہی تھی۔ اس کے پاس بیٹھتے خانزادہ نے نرمی سے مسکرا کر سلام کیا تو وہ خفت سے سر ہلا گئی۔ چہرے پر بے چینی تھی اور وجہ وہ جانتا تھا۔ حدیث مجھے آپ سے بات کرنی ہے، پوروا نے کانٹیکٹ نہیں کر رہی، پوروا سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا۔ آپ شہر میں اس کے پاس تھے نا، وہ ٹھیک ہے کیا؟ نہ کال اٹھا رہی ہے نہ میسیجز دیکھ رہی ہے، پریسا آپی بھی پوچھ رہی تھی۔ عیسیٰ نے کچھ کہا تو نہیں اسے؟ کہیں ثنا چچی وہ گھبرائی ہوئی تیزی سے بول رہی تھی، جیسے مختصر بات میں وہ اسے سمجھانا چاہ رہی ہو۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا، دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے۔ کیا بتائے؟ ریلیکس پریان، ہاں میں وہی تھا، سب ٹھیک ہے۔ اسے سینے سے لگا کر نرمی سے تھپکتے ہوئے اس نے دھیمے الفاظ میں اسے تسلی دی تھی۔ دل رک رہا تھا، وہ جھوٹ بول گیا تھا۔ آج تو بول دیا، پھر کل کیا کرے گا وہ؟ میں اب اپنا خیال رکھتی ہوں، قسم کھا رہی ہوں، وقت پر کھاتی ہوں، فروٹس بھی کھا رہی ہوں، دودھ بھی پیتی ہوں۔ غصہ مت ہونا اب مجھ پر۔ اس کے گرد بازو پھیلا کر وہ رونی صورت بنا کر بولی تھی۔ خانزادہ نے جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھ کر اسے خود میں سمیٹ لیا۔ وہ ہر بات مان رہی تھی، مگر پوروا کا سوال کرے گی تو کیا جواب دے گا؟ اس کے سر پر گال ٹکا کر وہ پریشان سا بیٹھا سوچ رہا تھا۔ حدیث، پوروا کیوں بات نہیں کر رہی؟ ایسا تو نہیں کہ وہ مجھ سے ناراض ہو، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ عیسیٰ بھائی سے کہیں مجھ سے بات کروا دیں، پریسا آپ بھی تو ڈانٹنے لگی ہیں مجھے۔ اب اس نے منہ بسور کر اسے دیکھتے ہوئے اپنی لاچاری ظاہر کی۔ وہ بیچارگی سے اس کا گال سہلانے لگا۔ کروا دوں گا، ابھی مجھے وقت دو، اتنے دن بعد آیا ہوں، بہت یاد کیا ہے تمہیں۔ وہ بات بدل کر ناراض ہوتا، اسے خود میں بھیجتا، اس کے بالوں میں منہ چھپا گیا۔ پریان کو اپنے کندھے پر نمی سی محسوس ہوئی تھی، وہ چپ سی ہو گئی۔ اب اس کے غصہ ہونے سے ڈر لگتا تھا۔ پوروا کا یوں بات نہ کرنا اس کے دماغ میں کھٹک رہا تھا، مگر مزید سوال صبح کرنے کا سوچتی اس کے پرحدت حصار میں مقید ہوتی۔ سکون سے آنکھیں موند گئی۔ اس کے نازک وجود کو خود میں بھیجتے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ دماغ سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ ابھی تو اسے چپ کروا دیا تھا، مگر صبح اس سے اگلے روز کب تک؟ آخر اس کے سونے پر وہ نم آنکھیں لیے اس کا چہرہ چھونے لگا۔ اس سے اس کی بہن کی حفاظت کا وعدہ لیا تھا جو وفا نہیں کر پایا۔ پوروا کس حال میں اور کیسی ہوگی؟ پریان یہ سن کر کیسے سہے گی؟ سوچ کر وہ بری طرح سے ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ اگلے دن وہ اس کے سوالات سے بچنے کے لیے صبح اٹھ کر چلا گیا۔ پریان ناشتے کے بعد گلجان کے ساتھ بیٹھی، پوروا کے لیے فکر مند سی تھی۔ بیٹا دماغ پر زور مت ڈالو، جاؤ سندل سے چائے بنوا کر لے جاؤ اور تھوڑی دیر خانی بیگم کے ساتھ بیٹھو۔ آج سارا دن نہیں بیٹھی ان کے ساتھ، خفا ہوں گی۔ گلجان نے کسی ماں کی طرح مسکرا کر اسے سمجھایا اور بھیجا تاکہ اس کا دماغ کہیں اور لگے۔ وہ منہ بسورتی اٹھ کر کچن سے چائے اور کباب بنواتی۔ خانی بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ نیم وا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کھولنا چاہا جب ثنا بیگم کی مدھم آواز کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ہاں جی، اپنی پریان کی چھوٹی بہن پوروا، اس کی بات کر رہی ہوں۔ ثنا بیگم کی رازدارانہ آواز پر وہ بے ساختہ رک سی گئی تھی۔ اوہو، اللہ رحم کرے، تو کیا ابھی تک کچھ خبر نہیں ملی؟ جوان لڑکی ہے۔ خانی بیگم کی متاسف آواز پر پریان کا دل رکنے لگا تھا۔ پہلے ہی پوروا سے بات نہ ہونے پر دل ڈوب رہا تھا، اوپر سے ان کی باتیں۔ کہاں خبر ملی؟ ہفتے سے بھی اوپر وقت ہو گیا ہے۔ جس دن میں گئی تھی اسی دن غائب ہوئی۔ گارڈز کا کہنا ہے خود گئی ہے، نمبر تک بند کر دیا ہے، کچھ خبر نہیں کہاں اور کس کے ساتھ گئی۔
میرا عیسیٰ تو پاگلوں جیسا ہو گیا ہے، مجھے اس کی فکر ستا رہی ہے، جانے لڑکی زندہ بھی ہے یا نہیں، اور کیا پتہ۔ ثنا بیگم کی باقی بات چھناکے کی زوردار آواز پر درمیان میں رہ گئی تھی۔ خانی بیگم اور ثنا بیگم تیزی سے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھیں۔ سامنے پریہان دیوار کا سہارا لیے زمین پر بیٹھی تھی۔ ٹرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر چکا تھا۔ چہرہ لٹھے کے مانند سفید تھا، دماغ بند ہونے لگا۔ کچھ خبر نہیں، جانے لڑکی زندہ بھی ہے یا نہیں۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس کے دماغ میں یہی تکلیف دہ جملہ ابھرا تھا۔ پریہان، پریہان۔ خانی بیگم حواس باختہ سی اسے پکارنے لگی۔ ثنا بیگم کا سانس اکھڑنے لگا۔ خانزادہ کے سختی سے منع کرنے کے باوجود وہ خانی بیگم سے حال دل کہہ بیٹھی تھی۔ بدقسمتی تھی کہ پریہان عین وقت پر وہاں آ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں حویلی کے ملازمین تک جمع ہو گئے تھے۔ خان یوسف نے ڈرائیور اور گارڈز کو بلوایا۔ خانی بیگم اسے سنبھال کر گاڑی میں بیٹھی۔ ساتھ خان یوسف اور خان عازر تھے۔ اسے فوری ہاسپٹل لے جایا گیا۔ خانزادہ ہاسپٹل پہنچو، پریہان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے بہت زیادہ۔ ڈیرے پر بھائیوں کے ساتھ بیٹھے خانزادہ کو خان یوسف نے کال کر کے اطلاع دی تو وہ گھبراہٹ واضح تھی، اس کا دل تھم گیا۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے خانی صاحبہ، بس ارلی بورن، وقت سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ ہے، اس لیے کنڈیشن کچھ سٹیبل نہیں ہے بیبی کی۔ جب وہ بھاگا ہاسپٹل پہنچا تو ڈاکٹر خانی بیگم کو بتا رہی تھی۔ خانی بیگم متفکر تھی، بچ تو جائے گا نا، مسئلہ تو نہیں نا ڈاکٹر؟ خان عازر نے گھبرا کر پوچھا۔ خان یوسف نے بے چینی سے ٹہل رہے تھے، شاید انہیں اپنے وارث کی فکر ستا رہی تھی۔ جی انشاءاللہ بچ جائے گا، بس کمزور بہت ہے، وجہ آپ جانتے ہیں، مدر کی ہیلتھ بھی اچھی نہیں تھی اور بیبی 7 منتھ میں ہے ابھی، اسے انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا، جب وہ اسٹیبل ہوگا تو آپ کے حوالے کر دیا جائے گا، ابھی چاہے تو جا کر دیکھ لیں۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں تفصیل سے آگاہ کیا۔ خان عازر سر ہلا گئے، جبکہ خان یوسف کی نظر اسی وقت خانزادہ پر پڑی تھی۔ اس کا کندھا تھپتھپا کر وہ لوگ بچہ دیکھنے چلے گئے، مگر وہ رکا رہا۔ پریہان کیسی ہے میری وائف؟ وہ ہمت کر کے آگے بڑھتا ڈاکٹر سے پوچھنے لگا۔ ڈاکٹر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ سردار صاحب وہ کافی کمزور ہیں، تو ڈاکٹر ہکلائی۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے بری خبر پر ڈاکٹر کا ہی قتل کر ڈالے گا۔ وہ بھی اسٹیبل نہیں، اندر ڈاکٹرز کوشش کر رہے ہیں ان کی سانسیں بحال کر سکیں۔ دعا کریں۔ ڈاکٹر نے بہت ہمت سے جملہ پورا کیا تھا، جبکہ اس کے لیے تو کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ بچے کی گارنٹی دی گئی تھی تو اس کی کیوں نہیں، وہ بھی ضروری تھی۔ میں دعا کروں گا ڈاکٹر، لیکن اگر میرے بچے یا بیوی میں سے کسی ایک کی بھی حالت بہتر نہ ہوئی نا، تو تم سب اپنی نوکری سے جاؤ گے، سمجھ لو، فارغ ہو۔ یہ بالکل پہلی بار تھی وہ ایسے سخت لہجے میں بول رہا تھا، نہ لہجہ دھیما تھا نہ الفاظ۔ ڈاکٹر کا رنگ اڑا۔ سردار صاحب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، بیبی سنبھل جائے گا، کیونکہ یہ نارمل بات ہے، اکثر ایسی صورتحال سے سامنا ہو جاتا ہے ہمارا، مگر آپ کی وائف، ان کی ذہنی حالت اس وقت بہت خراب ہے۔ ڈاکٹر گڑبڑا کر وضاحت دے رہی تھی۔ وہ بنا اثر لیے خونخوار نظروں سے اسے گھورتا رہا۔ اس سردار کو کون نہیں جانتا تھا، وہ مشہور ہی اس بات سے تھا، جو کہتا تھا، جو ٹھان لیتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ پھر بھی اندر وہ بھاگی۔ ڈاکٹر کا ڈیوٹی ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ عجیب بھاگ دوڑ مچا دی تھی خانزادہ نے۔ ڈاکٹرز کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے، سر پر موت کی تلوار لگی تھی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے وہیں کھڑا رہ گیا۔ پریہان سے سوال وہ بعد میں کر لے گا، مگر ابھی اسے اس کی زندگی چاہیے تھی اور ہر حال میں چاہیے تھی۔